موٹاپے سے بچنا چاہتے ہیں یا موٹے ہو گئے تو اب سمارٹ ہونا چاہتے ہیں؟ سب سے بہترین طریقہ، سب سے بہترین چیز اس کے لیے کیا ہے؟ ریممبر، لائف لانگ کمٹمنٹ، ارادہ، لگن، یقین۔ دیکھیے، دوائیاں، ڈائٹ پلانز، مشورے، نسخے، ٹوٹکے، بہت کچھ آپ پڑھ چکے ہیں، بہت دیکھ بھی چکے ہیں، نتیجہ نہیں آ رہا۔ کیوں؟ لیک آف ول پاور، قوت ارادی نہیں ہے۔ دیکھ لیجئے، احتیاط، برداشت، ارادہ، استقامت اور پھر انتظار۔ دیکھیے، اس بات کو سمجھیے، اوبیسٹی از ناٹ جسٹ اے کاسمیٹک کنسیڈریشن but it's a chronic medical situation that can lead to diabetes, hypertension, cardiovascular diseases and other many illnesses. So obesity یعنی موٹاپا ایک عالمی وبا ہے۔ موٹاپے کی دو بنیادی وجوہات، ایک ہے فزیکل ان ایکٹیویٹی اور پور ایٹنگ ہیبٹس، یعنی کھانے میں بے اعتدالیاں، جنک فوڈ کھا رہے ہیں، چینی، پیزا، برگر، بوتلیں، چیز زیادہ استعمال کر رہے ہیں۔ اوور ایٹنگ، زیادہ نہ کھائیں، اوور ایٹنگ سے بچنا چاہتے ہیں، ان باتوں پہ عمل کریں۔ ناشتہ ضرور کریں، تحقیق کے مطابق جو لوگ ناشتہ نہیں کرتے سارا دن پھر وہ کھانا زیادہ کھاتے ہیں۔ نمبر 2، آہستہ اور چبا کر کھانا کھائیں۔ نمبر 3، ہوٹل میں نہیں بلکہ زیادہ تر گھر میں کھانا کھائیں۔ ہوٹل اور ریسٹورنٹ میں زیادہ کھانا کھایا جاتا ہے۔ کھانا کھاتے ہوئے توجہ کھانے کی طرف رکھیں، اسے مائنڈفل ایٹنگ کہتے ہیں۔ پانی زیادہ پئیں۔ اور جب یہ موٹاپے کی ڈسکشن ہو رہی ہے نا، اس میں کیلریز کا لفظ بہت امپورٹنٹ ہے۔ کیلری دراصل وہ طاقت ہے جو ہمارے جسم کو چاہیے ہوتی ہے مختلف کام کرنے کے لیے۔ اب دیکھیے، کیلریز ایک مرد کو دن میں 2500 چاہیے اور ایک خاتون کو دن میں 2000 چاہیے۔ اتنی کیلریز تو اگر مل گئی جسم کام کر لے گا، اس سے زیادہ اگر ہوں گی تو وہ جسم میں سٹور ہو جائیں گی، محفوظ ہو جائیں گی، جو کہ موٹاپے کا سبب بنیں گے۔ دوسرا، فزیکل ان ایکٹیویٹی، سیڈنٹری لائف سٹائل بہت بڑھ گیا، آرام طلب انداز زندگی۔ اس کے لیے جو ریکمنڈیشن ہے، روزانہ 10,000 قدم چلنا، یہ ریکمینڈڈ ہے، اور روزانہ 1 آور، 1 گھنٹے کی ماڈریٹ ٹو وگرس ایکسرسائز کرنا، ورک آؤٹ کرنا انتہائی ضروری ہے، لیکن ایک دم سے ایکسرسائز بڑی تیز کرنا یہ خطرناک ہے، پٹے کھچ سکتے ہیں۔ تو جناب، پورے لائف سٹائل میں تبدیلی کی ضرورت ہے۔ سونا، جاگنا، کھانا پینا، موبائل، ٹی وی، کام کاج، ایوری تھنگ نیڈز ری ہال۔ پورے لائف سٹائل کو چینج کرے۔ اور اب کوشچن یہ ہے کہ میرا وزن زیادہ ہے، ٹھیک ہے، کم ہے، بہت زیادہ ہے، اس کا کیا جاننے کا طریقہ ہوگا؟ اندازے تو نہیں لگیں گے، سائنس ہے۔ اسے کہتے ہیں BMI، باڈی میس انڈیکس۔ یہ ایک فارمولا ہے، اس کے اندر آپ اپنا قد اور اپنا وزن ڈالتے ہیں تو آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ آپ کا وزن زیادہ ہے، کم ہے، بہت زیادہ ہے، اس حساب سے پھر آپ کا ڈائٹ پلان بنتا ہے۔ And now come to the main point۔ اب آئیے مین پوائنٹ کی طرف، اور وہ ہے بیلی فیٹس، پیٹ کی چربی۔ Remember, it is easy to gain, hard to lose and may become cause of many medical illnesses۔ پیٹ کی چربی، بیلی فیٹس کا میڈیکل نام ویسرل فیٹس ہے۔ ویسرل فیٹس، دیکھیں، عام جو چربی ہے وہ تو جلد کے نیچے پڑی ہوئی ہے، لیکن یہ ویسرل فیٹس یہ جسم کے اندر ڈیپ گہرائی میں مختلف اعضاء کے اوپر اور ان کے درمیان ہوتی ہے، جس کی وجہ سے اس کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ اور یہ ایکٹیو فیٹس ہیں، یعنی دیگر جو چربی ہے وہ تو پڑی ہوئی ہے، ڈورمنٹ ہے، سوئی ہوئی ہے، لیکن اس کے اندر سے جو بیلی فیٹ ہوتی ہے، ویسرل فیٹ، اس سے ہارمونز نکل رہے ہوتے ہیں مسلسل۔ یہ ایکٹیو فیٹ ہے جو کہ مختلف بیماریوں کی وجہ بن رہی ہوتی ہے۔ تو اس کے علاج کے لیے ملٹی پرانگڈ اپروچ ہوگی، بہت سے کام کرنے پڑیں گے، لائف سٹائل میں چینج لانا پڑے گا۔ سب سے پہلے تو سٹریس نہ لیں۔ بہت سی تحقیقات کے مطابق جو لوگ بہت زیادہ سٹریس لیتے ہیں، اوور تھنکنگ کرتے ہیں اور باتوں کو یاد رکھتے ہیں، ٹینشن میں رہتے ہیں، ان کا پیٹ بڑھتا ہے۔ اور نمبر 2، یہ صرف کھانا کم کر دینے سے نہیں ہوگا، اس میں ایکسرسائز کی بڑی اہمیت ہے۔ فروٹ، سبزی، گوشت، انڈا، دلیا، ڈیری پروڈکٹس، فائبر والی، پروٹین والی غذائیں یہ اچھی ہیں، لیکن اس کا ایک ڈائٹ چارٹ بنا لے، کون سی کتنی روزانہ کھانی ہے اور کب کب کون سی چھوڑ دینی ہے۔ اور سب سے بہترین ہے جناب، روزہ رکھیں، فاسٹنگ۔ بہت سی تحقیقات کے مطابق دس از سمپلسٹ اینڈ شورسٹ وے، آسان ترین اور بہترین یقینی ذریعہ ہے پیٹ کی چربی اور جسم کے موٹاپے کو کم کرنے کا۔ لیکن مختلف بیماریوں کا جو لوگ شکار ہیں وہ ایک دم خود سے کوئی فیصلہ یہ کلپ سن کے یا کوئی بھی کلپ سن کے نہ کریں، بلکہ مستند ڈاکٹر اور معالج کے پاس جائیں، اس کے سامنے تمام حالات و واقعات رکھیں اور جیسے ڈاکٹر صاحب آپ کو گائیڈ کریں ویسے کریں۔ خوش رہیں، صحت مند رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو لمبی صحت و عافیت والی اچھی زندگی عطا فرمائے۔